السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الذاریات میں پارہ نمبر 27 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد جو ہے اللہ کی عبادت ہے، اور اس کے سوا کوئی مقصد بھی نہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ تو میں ان سے رزق مانگتا ہوں اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ وہ رزاق ہے، وہ رزق عطا کرنے والا ہے، بڑی مضبوط قوت کا مالک ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ جو بندوں کو حق دیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے کہ وہ بندوں کو رزق عطا فرمائے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پوری ذمہ داری سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ اس انسان کا رب ہے، اس کا خالق ہے، اس کا مالک حقیقی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اعضاء وجود اس نے بنایا ہے، تو شکر یہی ہے کہ یہ انسان اس کی عبادت کرے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام عبادت کرنے والے کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روح گردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اور عبادت کو نظر انداز کرتے ہوئے دنیا کی زندگی کے اندر مشغول ہو کر اپنے نفس کی خواہشات کی، آرزوؤں کی، یعنی نفس کی آرزوؤں حسرتوں کی تکمیل میں عبادات سے اعراض کرتے ہیں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے لیے سخت وعید فرمائی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بے شمار فائدے حاصل کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہماری معیشت کی تنگی کا سبب اور فقر و فاقہ اور غربت کا سبب جو ہے وہ اللہ کی عبادت نہ کرنا ہے، عبادت کے لیے وقت نہ نکالنا ہے۔ اگرچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم امیر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل غنی نہیں ہیں، دل مالدار نہیں ہیں، دل مطمئن نہیں ہیں، ان کو سکون میسر نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت سے خالی ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو بلکہ تمام انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو اس کے آگے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتی ہے، اور مثال کے طور پر تمام مخلوقات ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، لیکن تمام مخلوقات کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کے لیے پیدا انسانوں اور جنوں کو کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت سبھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں ہے کہ حضرت انسان الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وکثیر من الناس، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، درخت، ستارے، چوپائے اور ہر قسم کی جڑی بوٹیاں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ پرندے بھی، کیڑے مکوڑے بھی، حشرات الارض بھی، سمندر کی مچھلیاں بھی، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ یسبح لہ من فی السماوات ومن فی الارض والطیر الصافات، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے اور اللہ کا ذکر کرتی ہے۔
انسان کو زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن یہ اس سے بالکل دور ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ کی وعید کیا ہے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، تمہاری مصیبتوں کو دور کرتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے، مجھے جھکنے سے، میری فرما برداری سے روگردانی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں ذلیل کر کے ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ تو آئیے ہم یہ بیان کریں گے کہ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانوں کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے کیا وعید سنائی ہے۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو لوگ ہمارے دین سے، ذکر سے، نماز سے، قرآن سے جو لوگ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، پشت کرتے ہیں، ان کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، ان کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا کی زندگی بھی تنگ، قبر کی زندگی بھی تنگ، اور قبر سے جب قیامت کے دن اٹھے گا تو پھر بھی اندھا ہو کے اٹھے گا، عبادت نہ کرنے کی وجہ سے یہ سزا ہے۔ اور دوسرا فائدہ بھی اور سزا بھی اگلی حدیث میں، حدیث قدسی سیاستہ کی ایک جامع ترین، بلکہ جامع بھی اور سنن بھی، ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے یعنی اے انسان، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ املا صدر کا غنن ولا سد فقرک، تو جب میری عبادت کرے گا میں کیا کروں گا؟ تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو بالکل ختم ہی کر دوں گا، بند کر دوں گا، تیری تنگی ختم ہو جائے گی، سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور غربت ختم ہو جائے گی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے، معیشت کا، تنگی کا۔ تو عبادت کا بہترین سب سے اعلیٰ فائدہ یہ ہے کہ جو انسان کی یہ پریشانی عبادت کرنے سے حل ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ وقت نہیں نکالتا ہے، دل نہیں لگاتا میری عبادت میں۔ اچھا وہ لوگ بھی مراد ہے نماز پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں لگاتے ہیں، دھیان سے، اطمینان سے رکوع خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ نہ تو ان کا سینہ غنا سے بھروں گا، نہ ان کی غربت ختم کروں گا، اور میں ان کے ہاتھوں کو کاموں میں مشغول کر دوں گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی بھلائے گا بھی نہیں، تجھے یاد رکھے گا۔ تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، جب ہم اس کی عبادت کے لیے وقت نکال لیں گے تو کیوں کر ہمیں ضائع کرے گا؟ رزق کیوں نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، ماں کے پیٹ میں تھے جب سے لکھا ہے۔ آج اگر اپنی دکان، فیکٹری یا کاروبار، بزنس کے اندر، ڈیوٹی کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں، حالانکہ سب سے زیادہ ہمارے اوپر حق اگر ہے تو اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ ورسولہ حق و یرضوہ، اللہ اس کا رسول سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے اللہ، اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ تو یہ ڈر بھی ہے کہ بندہ اللہ اکبر کے بعد اللہ کے آگے سر جھکا دے اور حی علی الصلاۃ سننے کے بعد نماز کی طرف آ جائے۔ تو عبادات کے اندر سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، اس کے تقاضے ہیں، توحید باری تعالیٰ ہے، عقیدہ رسالت ہے، پھر نماز کا ذکر ہے، ارکان اسلام 5 ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ سب سے پہلے توحید جیسے میں نے ذکر کیا ہے۔ تو آگے رمضان شریف آ رہا ہے، تو ہمیں ابھی سے ہی رمضان کے حوالے سے عبادت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو نمازی بنانا ہوگا، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، گھر والے افراد نمازی ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بہو نمازی ہے، تو ان کو چاہیے کہ تہجد کے لیے 2-4 رکعت پڑھنے کے لیے وقت نکال لیں، نماز اشراق کے لیے نکال لیں، نوافل پڑھنے کے لیے نکال لیں، کیونکہ یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ جب بندے کو حاجت ہو اور وہ نماز پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نماز کے بھی پابند تھے۔ جب حاجت ہوتی تو آپ نفلی نماز پڑھتے، آپ سفر کرتے تو نماز پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھتے، بارش کی ضرورت ہوتی تو نماز پڑھتے، اور چاند گرہن لگتا تو نماز پڑھتے، مصیبت آتی تو نماز پڑھتے، اور امت کو بتاتے کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو بھی نماز پڑھے۔ نماز بہترین اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب اللہ کے آگے جھکتا ہے تو غیروں کے آگے جھکنا نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ڈر لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو پھر وہ غیروں سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ تو عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے کہ اطاعت کے ساتھ، دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے اور دل لگا کے اللہ کی عبادت کرے، نہ کہ اوپر سے ریاکاری نہیں، نمود نہیں، دکھلاوا نہیں، سناوا نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور قرآن کہتا ہے جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو میں ان کو دنیا کی زندگی میں بھی اچھی پاکیزہ زندگی عطا کروں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عابد اور زاہد اور صالحین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔